اسرافیل ولی العصر حضرت حجت القائم حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام جہاں تک ممکن ہو سکے مل کے بآواز بلند صلوات برائے صحت و سلامتی مومنین مل کے بآواز بلند صلوات برائے مغفرت مرحومین مل کے بآواز بلند صلوات پڑھنا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلی علی بہت سی دعائیں میرے ذمے میرے پاس جمع ہو گئی ہیں اور اگر سارے مل کے پہلے دعائی جملے ادا نہ کر لیں الرحمن الرحیم و کریم اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جن جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں میرے بھائی مجھے ان کا نام نہیں آتا ان کا گردے کا ڈائلسس ہو رہے ہیں اور دیگر مجھے سب کا بھائی کے ہماری بھابھی یعنی جتنے بھی احباب ہیں ایک ایک کا نام میں ڈاکٹر صاحب لے نہیں سکتا نیتوں سے واقف ہے اس کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کریم اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا ان کو شفا عطا فرما اے رحمان الرحیم و کریم اللہ جتنے جوان مومنین مومنات مسلمین و مسلمات اولاد کی نعمت سے محروم ہیں مالک جو متمنی نعمت ہے اسے نعمت عطا فرما جو متمنی رحمت ہے اسے رحمت عطا فرما اے رحمان الرحیم و کریم اللہ مالک الملک تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنی بھی حاجات شرعیہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے دلوں میں ہیں تیری ذات دلوں کے حالات بہتر جانتی ہے پروردگار سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما مالک الملک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما جتنے بھی عزاداران ہیں سرکار حسین بادشاہ پوری دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ مالک الملک تیری عزت و عظمت کا واسطہ یہ ذکر مظلوم کربلا کے لیے یہ سب بچائی گئی ہے جن احباب نے کوشش کا بچ کی ہے جس انداز میں بھی یہ خدمت کر رہے ہیں پروردگار وہ خدمت قبول و منظور فرما مالک الملک تیری عزت و عظمت کا واسطہ تیری ذات کریم غفور رحیم ہے سرکار زمانہ کا ظہور جلد فرما سرکار کی زیارت نصیب فرما سرکار کے جانثارہ میں ہمارا شمار فرما ربنا تقبل دعا بحق الزہراء وابوها وبعلها وبنوها وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات خوش رہیں آباد رہیں اب یہ ہے کہ مجھے چہروں کا نام تو سارے یاد نہیں ہے مجھے پتہ ہے کون کہاں بیٹھتا ہے جو بندہ وہاں سے غیر حاضر ہوتا ہے میں اب سامنے گنوا سکتا ہوں کہ کل کون نہیں تھا جن کو پتہ چل گیا وہ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے تو اب مجھے یہ علم ہے کہ جو جہاں بیٹھتا ہے اس لیے اگر میری بات بری لگے نوکر ہوں میں بھی کوئی عصمت کا دعوے دار تو نہیں نا تو اس لیے اصلاحی پہلو موجود ہیں
اور گفتگو کوشش کر رہا ہوں کہ میں بزرگوں کو جوانوں کو بھی ساتھ لے کے چلوں. آج مجھے کہیں اور سیر کرنے جانا ہے, اگر اجازت ہو تو گفتگو شروع کریں. اور آج بالخصوص میرا جوان ساتھ نہیں دیں گے نا تو پھر میں کل اعلان کروں گا. آج میں کہتا ہوں میں جوانوں کا نمائندہ ہوں, اگر جوانوں نے ساتھ نہ دیا تو کل میں یہیں اعلان کروں گا جوانوں کا نمائندہ میں نہیں, پھر میں بوڑھوں کو مناؤں گا. اور پھر یہ ہے کہ ہوتا ہے نا جملہ جنہیں سمجھ میں آ جائے میں کہنے لگا ہوں, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جوان ڈٹ بھی جاتا ہے, بوڑھا بھاگ بھی جاتا ہے. جنہیں سمجھ میں آئے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اللہ اکبر. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, میرے پاس لفظ ہے, میرے پاس سلامت رہی لفظ اس میں غور کیجیے گا, سمجھ میں آ رہی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جوان ڈٹ جاتا ہے, بوڑھا بھاگ جاتا ہے. مجھے جملہ کہنے کا میرا ساتھ دیجیے گا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جوان ڈٹ جاتا ہے, بوڑھا بھاگ جاتا ہے. اور کبھی مجھے ایسا بھی نظر آتا ہے ایک ایسے میدان میں جہاں بوڑھا تذاب لگا کے پٹی باندھ کے ایسے جوانوں کے صف میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں بھی جوان ہوں. حسین بات سامنے آ مجھے یہ یاد ہے کہ آپ اتنے دن غیر حاضر تھے, میں پہلے کہہ چکا ہوں. ہاں اب میں چہروں سے واقف ہوں, اب نام نہیں لوں گا میں چہرے تک. اب اگر سید فرنٹ پہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اس لیے یہ کافی دن کی ان کی غیر حاضری میں لگا چکا ہوں, چلو میں نہیں لگا چکا. اسی لیے میں نے دیکھے مجھے نام نہیں یاد, لیکن میرا دل کہتا ہے میں کسی کے لیے چھوڑا کچھ. سید زادہ ہے, سید زادے کو سید زادوں کے صدقے میں شفا عطا فرمائے. مولا شہنشاہ رحمت فرمائے میرے لیے محترم ہو, سارے قابل احترام ہو. آج میں نے نا موضوع وہی ہے, گفتگو وہی ہے, لیکن جوان کو ساتھ لینا. ایک جوان تو ماشاءاللہ وہ دیکھیے, ایک یاد رکھیے گا, چلو میں یہاں جوان کی بات کر دوں. مولا کائنات لطف لیجیے گا, میں نے نہیں لکھا, یہ کنز المال نے, معروف کتاب ہے. اور پھر اس نے نہیں, ایک وہ بھی ہے, میں مانا کروں گا کتاب آپ سمجھ جائیں گے, چونکہ تھوڑا سا زیادہ نہیں تو کتابی کیڑا میں ہوں. ایک اور ہے جس نے لکھی تھی جلانے والی بجلیاں. اب اصل نام آپ خود ہی یاد کرتے رہے, جن کو پتا ہے ایک دوسرے کو بتا دینا, میں آگے بڑھنا. انہوں نے لکھا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ. جس گلی سے گزرتے نا, میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا, جس گلی سے گزرتے وہاں سے کچھ آوازیں اٹھتے, آواز بلند ہوتی, بس وہ آواز سننی ہے. آواز کا جس گلی سے گزرتے, ان برادران اہل سنت نے لکھا تو آواز یہ آتی ما حاصل جوان فتح. جوان میں نے کہا فتح, ما حاصل فتح لا الہ الا اللہ. جوان کہا نا میں نے, فتح ہے اس کو مانا ما حاصل فتح لا الہ الا اللہ, ما احسن النداء لا الہ الا اللہ. میں عربی پڑھ گیا, اب ترجمہ کروں گا. سارے آواز دے کے کہتے تھے یہ کیسا جوان ہے, بس جس جوان کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں. جس جوان کو دیکھ کر کیا لا الہ الا اللہ, اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں. اور کمال لطف بھی یہی ہے, وہ علی منواتا رہا, یہ اللہ منواتا رہا. اتنے بڑے باپ میں کیا کروں گا. آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو یہاں کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھئے نا.
آپ کو یاد ہوگا، جملہ غور کیجیے گا، پھر منوانا ہی عبادت ہے۔ عبادت کا پہلا معنی جو ہے نا وہ ہے عاجزی، انکساری، اور کم از کم نماز عبادت ہے، وہاں ایسے چاہیے یا ایسے، جب میرا ساتھ دوڑنا عاجزی چاہیے، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جملہ جواب میرا ساتھ دیجیے گا، جھک جاؤ، بھی سب تیرے لیے جھک جاؤ، اتنا جھک جاؤ، جھک جاؤ، کمال لطف ہے میرا کریم اللہ، ہم تیرا کروڑ ہاتھ شکر ادا کریں، شکر نہیں ادا کر سکتے، کہتا ہے جھک جاؤ، بس اتنا جھکا دیتا ہے، یہ زمین پہ لگ جاتی ہے، یہ زمین پہ لگتی ہے، وہ بلندی بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ رسول کو کہنا پڑتا ہے نماز معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ اس کی بارگاہ میں جھکنے کا، چلو میں یہاں پہ ایک اور بات کر دیتا ہوں، جو آتا جا رہا ہے سنتے جائیے۔ ایک بندہ پڑھ رہا ہے نماز، بات بہت پرانی ہے، سب کو یاد ہے، میرا انداز اپنا ہے، پڑھ رہا ہے نماز، بلایا حسنین کے نانا نے، نہیں آیا، اور بھائی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی لفظ غلط نہیں، تاریخ لفظ کا ذمہ دار، آپ کو پتا میں ذمہ دار ہوں، گفتگو کرنے کا عادی ہوں، نہیں آیا، تھوڑی دیر کے بعد میرے اشارت میں آ گیا، یا رسول اللہ ہو، آپ کا نام ہی مجھے یاد ہو گیا، جابر آپ کا نام ہے، آہستہ آہستہ مجھے سارے نام یاد ہو جائیں گے، چونکہ مجھے بولنا ہے، یا رسول اللہ ہو، آپ نے بلایا تھا، حسنین کا نانا جلال میں آ کے کہتا ہے جب میں نے بلایا تھا آیا کیوں نہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب میں نے بلایا تھا آیا کیوں نہیں؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نماز میں، غور کیجئے گا، میں نماز میں مصروف تھا، نماز کا نام سنا، سرکار فرماتے ہیں مجھے پہلے یہ بتا تجھے نماز بتائی کس نے؟ اللہ اکبر، تجھے نماز بتائی کس نے؟ اور ایک اور بھی ہستی ہے جسے رسول نے بلایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس میں کچھ کنایا ہے، جنہیں سمجھ میں آ جائے، سارے پڑھے لکھے آبا میں مجھ سے پہلے ہی، ابھی میں نے بات کی نہیں، پہلے وہاں پہنچ گئے، میں پیچھے کبھی کبھی رہ جاتا ہوں، غور کیجیے گا۔ ایک کو بلایا، دیر سے آیا، نماز پڑھ رہا تھا، تجھے نماز بتائی کس نے؟ ایک اور کو بھی بلایا، میں اب اس کا نام ابھی نہیں لوں گا، تھوڑا سا امتحان آپ میرا لے رہے ہیں، میں آپ کا لوں گا۔ 3 مرتبہ بلایا، اس نے جواب نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا میں نے تجھے 3 مرتبہ بلایا، جواب کیوں نہیں دیا؟ جنہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، جھومنے کے لیے بہت بڑی بات کرنے لگا سجاد جعفری، وہ آگے سے عرض کرتا ہے اس لیے نہیں آیا، میں حالت جنابت میں تھا، آپ محمد ہیں۔ اس ہستی کا نام کو عام چھوٹی ہستی نہیں ہے، یہ 9ویں درجے پہ فائل ہے، جو اس حالت میں، آپ اس جملے کو آپ گھر جا کے سوچئے گا، اس حالت میں سرکار کا نام ایسے نہیں کہا کہ جتنا سچا زمین پہ یہ ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق تھا، وہ خالق ہے، وہ خالق رہے گا۔ جوانوں کرو تیاری، سجاد جعفری جلدی میں وہاں آ گیا۔ اور اگر ناراض نہ ہو میں اپنے جملے واپس لے لوں،
چونکہ جب ہے تھا وغیرہ نہیں تھا، جب نہ تھا نہ ہے تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تھا۔ وہ تھا، جب وہ تھا۔ اب میری یہ ہمارے الفاظ کی مجبوری ہے، ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں اس کے شاعران شان، مجبور ہیں ہم، اور اللہ معاف فرمائے۔ اسی نے اعلان کر دیا کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرفا فخلقت الخلق بھی ہے، فخلقتک یا محمد بھی ہے۔ جب وہ اکیلا تھا، تنہا تھا، اس نے کہا میں نے چاہا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ سمجھے گا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، اے محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ غور کیجئے گا، جسے خلق کیا اسے خلق کیا اپنی معرفت کے لیے، یعنی اس کا مطلب کیا نکلا؟ ایک خلق کرنے والا، ہاں ابھی چلیں گے انشاءاللہ، ایک خلق کرنے والا، ایک خلق ہونے والا، وہ خلق کر کے راضی، اللہ اکبر، وہ خلق کر کے راضی، یہ تخلیق ہو کے راضی۔ چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہتا ہے معرفت۔ اب جملہ کہوں، شمع رسالت کے پروانوں سارے بیٹھے ہو، محبت بھرے دل سے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، خود ہی حدیث قدسی ہے، زبان زد عام ہے، ہر ایک کو یاد ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس کا مطلب خزانہ ہوتا ہی وہی ہے، اللہ اکبر، خزانہ ہوتا ہی وہی ہے جو چھپا ہوا ہو۔ توجہ ہے، خزانہ ہوتا ہی وہی ہے جو چھپا ہوا ہو۔ میں تجھے بتاؤں حسنین کا نانا ہے کیا؟ جو اس چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، توجہ ہے، جو اس چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر کر دے۔ میں نے بڑی جلدی جانا ہے آگے، ہاں اتنی جلدی میں نے سب چھوڑ کے بہت آگے بڑھنا، میرا ساتھ تو دیجیے نا، میرا پڑھا لکھا جوان میرے سامنے سارا بیٹھا ہوا، توجہ رہے، جو چھپے ہوئے کو ظاہر کرے، اس نے بنایا معرفت کے لیے۔ جس نے معرفت کروانی ہے ابھی بھیجا بھی نہیں، ناراض نہ ہو، میں بڑا لطیف سا جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ میں دیکھیے، مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں رومال لوں، جب رومال ہی نہیں، میری مثال دینا، میری مجبوری سمجھیں، وگرنہ میری اوقات ہی کیا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تھا، اس میں قوت خلق تھی، ناراض نہ ہونا، اس میں قوت خلق کائنات عالم کی جو بھی طاقت ہے وہ اس میں تھی، قوت خلق تھی، لیکن جب کسی کو خلق ہی نہیں کیا تھا تو خالق کا اظہار نہ ہوا، یعنی جو محمد اللہ کو خالق ہونے کا اظہار کرا دے، قوت خلق تھی، خلق کیا تو خالق، جب اسے خلق کر لیا، میں چھوڑ رہا ہوں یہ باتیں، آگے بڑھوں گا، جلدی میں آگے جانا ہے، کیا بٹھا دیا بیٹھا رہے؟ ہاں بٹھا دیا بیٹھا رہے نہیں، ظرف دیکھنا، ظرف کا معنی سمجھنا۔ اس نے خلق کیا، اس نے اس کا ذکر کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ للہ، اس نے اس کا ذکر کیا، اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، اتنی اس کی حمد کی، اتنی تسبیح و تحلیل کی، اتنی ثنا بیان کیا۔ غور کرنا، یہ کائنات عالم میں سوائے اس ذات کے، یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں کہیں اور نہیں ہے، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، خالق کو کہنا پڑا
پڑا تو احمد ہے. اللہ اور یہ بھی یاد رکھے تاریخ تخلیق کا سب سے پہلا نام احمد ہے. کسی چیز کا کوئی نام نہ تھا. تاریخ تخلیق یار اللہ جب میں نے سوچا پڑھا میں قسم بڑا چھوما چلی تاریخ تخلیق کا سب سے پہلا اسم اطہر احمد ہے. احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو. یہ اتنی تعریف کر چکا جس کی ہوئی اسے کہنا پڑا تو احمد ہے. لطف دیکھیے گا نام بھی پہلا احمد رکھنے والا بھی وہ یہ احمد. اللہ اکبر. اب میں ساری چیزیں چھوڑ کے وہاں آنے لگا ہوں میرا ساتھ دینا. صاحب تفسیر روح البیان نے یہاں ایک جملہ لکھا وہ سنیے گا. اللہ نے کیا نام رکھا تھا بولے گے سارے یار بڑا متفرق ہے. اور یہ نام لے کے ابراہیم خلیل بنے تھے. اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا شرائع پڑھ لے. سرکار صادق علیہ السلام مولا سے درود پڑھیے ذرا صلی اللہ. توجہ رہے. سوال کیا گیا مولا اللہ نے جناب اب چھوٹا ہستی نہیں ہے لکھنے والی اور فرمانے والا بھی کوئی نہیں. مولا اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ آزما لینا کر لینا آپ بھی یہ کام. کیوں خلیل بنایا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے. اس لیے یہ نام بڑا برکت ہے احمد. صاحب تفسیر نے لکھا اللہ کو اپنے حبیب کا کام اتنا پسند آیا نام احمد رکھ دیا. پھر سلسلہ تخلیق بڑھا دیا. پھر معرفت شروع ہو گئی. کتنا بڑا چیپٹر چھوڑ رہا ہوں درمیان اور کی جگہ. تخلیق شروع ہو گئی. پھر عبادات کا منظر آ گیا. جب عبادت کا منظر آیا تو صاحب تفسیر نے لکھا وَأَمْرَ عبادت بے صورت اسم احمد. اللہ نے اپنی عبادت کا حکم ہی نام احمد کی طرح دے دیا. نام احمد کیسے؟ جوانوں کے ذہن میں سوال ہے احمد کے کتنے حرف ہیں؟ الف جا کے بولو ہا میم دال. پھر کہتا ہوں الف ہا میم دال. میں یہاں جو جملہ کہتا ہوں وہاں مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے لیکن میں بیٹھے بیٹھے کہوں گا آپ کتنی اپروچ ہے. صاحبان علم میرے ساتھ کتنا پرواز میں الف ہا میم دال. انہوں نے پھر کمپیریزن بھی کیا کہ نام احمد کی طرح عبادت کا حکم تو دیا ہے. وہ کمپیریزن کرتے ہیں. آپ سارے نمازیوں ماشاءاللہ تہجد گزار ہو. 4 کام نماز میں بار بار کرنا پڑتے ہیں. ایک قیام جو پہنچے میرا ساتھ دو الف ہا میم دال. ایک قیام ایک رکوع ایک سجدہ ایک دال. آپ توجہ کیجئے گا انہوں نے ادھر سے ایک کام لیا ادھر سے ایک حرف لیا. دیکھنا میری جنت میں ایسے گزر جاؤں گا جنہیں سمجھ میں آئے نہ آئے میں آگے بڑھ جاؤں گا. انہوں نے ایک کام نماز کا لیا. 4 کام ہی ہے نا بار بار نماز میں یہی ہوتے ہیں نا. بار بار قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے اور قعود ہے. یہی حالت ہے. اتحیات ہے جسے اتحیات کہتے ہیں تشہد کہتے ہیں قعود کہتے ہیں. یہ 4 کام ہیں جو بار بار نماز میں کرنا پڑتے ہیں. اب وہ صاحب تفسیر یہ کمپیریزن کرتے ہوئے ادھر سے ایک کلام کام لیتا ہے ادھر سے ایک حرف لیتا ہے. اب میری جان دیکھنا وہ کہتا ہے القیام کل الف. نہیں میں پہنچا ہی نہیں سکتا. میں نہیں پہنچا سکتا. پھر کہہ دیتا ہوں جو کہ سمجھ میں آ گئی تو القیام کل الف. قیام مثل الف ہے. الف سیدھا ہوتا ہے. بڑی دیر کی مہربان. اللہ اکبر.
کل میم، سجدہ مثل میم ہے، سجدے میں بندہ گول نہیں ہو جاتا، بس سجود کل میم کون ہے؟ مولا کا ماننے والا، سارے عزادار محب ہیں، محب مصطفیٰ شمع رسالت کے پروانوں، جملہ سنیے گا، بس سجود کل میم، سجدہ مثل میم ہے، والکود و تیات کی کود کی تشاوت کی حالت، والکود و قدال، اور کود کی حالت دال کی ہے، پھر کہوں گا الف۔ اب مجھے کھڑا ہی ہونا پڑے گا یار، غالباً میں بہت بڑی بات سمجھانا چاہتا تھا، رہے بس ٹھیک ہے یہیں پہ کھڑا ہوں، وہ دیکھیے نا میری جانب، جب کہا نا کہ القیام کل الف والسجود کل میم والقعود کل دال، چار حرف اکٹھے کیے، نماز کے چار کام لیے، چاروں کے چارے بن گئے احمد۔ یعنی آپ نے غور نہیں کیا، جو اللہ اپنی عبادت اپنے احمد کے نام کے بغیر کرانا پسند نہیں کرتا، وہ تجھے ڈائریکٹ ملے گا۔ اپنی عبادت نام احمد کی طرح کروانا پسند کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بغیر تم میرے پاس نہ آنا۔ لو تمہید ہو گئی ختم، بات وہ کرنے لگا ہوں جو آپ نے سنی ہوئی ہے، سارے آپ کو یاد ہے، میں تو ویسے سب سنانے آ گیا ہوں، لیکن یاد رکھیے اس میں انداز اپنا ہے، رنگ اپنا ہے۔ میں اتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے عزت حیدر کی قسم، آپ اس جملے کا پرایا سمجھ گئے، ساری رات دعوت دیتے رہیں، وہ جمداد تھوڑی ہے، جملہ بڑا ہے۔ میں نے آپ کرایہ دینا دیکھنا، کس کے نام پہ عبادت ہے؟ سارے میرے جوان سید غیر سید سارے بولیے گا، نام احمد کی طرح عبادت اللہ کی، نام احمد کی طرح میری جانب دیکھنا۔ میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، بڑا بڑا دعویٰ کر بیٹھا ہوں، دعویٰ انہی کے ساتھ زور پہ کیا ہے، نام احمد پہ، عبادت اسی کے نام پہ ہے۔ حیران نہ پریشان نہ ہونا، جملے کو توجہ سے سنیے گا، جس کے نام پہ جاگنا، جس کے نام پہ عبادت ہے، وہی اگر سجدے میں ہو اور ایک بچہ آ جائے، جس کے نام پہ عبادت ہو اور وہی سجدے میں اور ایک بچہ آ جائے، میرے پاس اسے بڑا جملہ کوئی نہیں تھا، میں نے یہی محترم کہہ سکتا تھا، اور ایک بچہ آ جائے، اجازت دیں آگے بڑھ جاؤں، بچہ آ جائے۔ دنیا نے انہیں بچہ ہی سمجھا، دنیا نے پھر کہنا بچہ ہی سمجھا، بچہ آ جائے، غور کرنا، بچہ آیا کہاں سے؟ جنہیں تاریخ سے لگا ہوا پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے تو انہیں سمجھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اتنے بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، غور کیجیے گا، آیا کہاں سے؟ آیا اس دروازے سے جسے صرف کھلا اسی کو رہتا تھا، جہاں سارے دروازے بند ہو گئے، اسی ایک کھلے دروازے سے وہ بچہ نکلا۔ آیا کہاں؟ مسجد نبوی، عبادت کا ماحول، سرور انبیاء با جماعت نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اقتدائے مصطفیٰ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرا جوان تیری مرضی ہے، جملہ سمجھ میں آئے تو ساتھ ضرور دینا، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ نکلا اس دروازے سے جسے اس نے کھلا رکھنے کا حکم دیا تھا، باقی سارے بند تھے، بچہ وہاں سے نکلا۔ میں کہہ
گیا. بچہ وہاں سے نکل کر صفوں کو چیرتا ہوا آ کر ایک کی پشت پہ آ کے بیٹھ گیا. اب سوال یہ ہے, یہاں اتنے سوال پیدا ہوں گے, اب میرا ساتھ دینا, میں ہر سوال سنانے گا. جب بچہ آ کے پشت پہ بیٹھا اور شاعر نے قلم اٹھا لیا, اٹھا کر میرے جیسے کے حوالے کر دیا. بچہ گھر سے نکلا, دروازے سے نکل کے آ کے پشت مصطفیٰ پہ, اس کی پشت پہ آیا جس کے نام پہ عبادت تھی, اس کی پشت پہ آ کے بیٹھا. شاعر نے قلم اٹھایا, اٹھا کر میرے جیسے کے حوالے کر دیا. وہ لکھتا ہے سر مبارک تھا سجدے اندر, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے, صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں, کیسا ماحول؟ نمازیوں کا ماحول ہے. ماحول ایسے میں مسکراتے ہوئے وہ شبیر آ رہے تھے. حسین پشت نبی پہ بیٹھے کہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے. کیا مولانا صاحب کیا حسین پشت نبی پہ بیٹھے کہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے؟ کیا پیے گا کوثر, ملے گی جنت, اس کو معاشر میں چین ہوگا, نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین. مل کے پھر میں بھی لگواتا ہوں, مل کے نعرہ ہے ہائے ناری. نماز اس کی قبول ہوگی اس کے دل میں. بچہ بیٹھا ہے پشت پہ, ادب سے کہوں بچہ نانے کی پشت سمجھ کے نہیں بیٹھا, نانا کی کچھ سمجھ کے نہیں بیٹھے. ابھی سنتے ہیں آگے. دنیا نے بچہ ہی سمجھا, غور کیجیے گا, دنیا نے بچہ ہی سمجھا. بچہ تھا, سواری کا شوق تھا, میں کہہ کے آیا بھائی بڑی بات, بچے کا بچہ تھا, ایسا سواری کا شوق تھا, اس لیے پشت پہ بیٹھ گیا. اللہ جانے کون میرا ساتھ دے گا. بچہ تھا, سواری کا شوق تھا, اس لیے پشت پہ بیٹھ گیا. مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم, اگر بچے نے سواری ہی کرنی ہوتی محمد تو کبھی بھاگا ہی نہیں. اب بیٹھنے کے لیے سواری, اللہ اکبر اللہ اکبر عظمت للہ. بزرگوار میرے محترم سلامت رہیے, کیا بات ہے. وہی تو, وہ تو بھاگی کبھی نہیں تھی. بچے کو سواری کا شوق ہوتا, تیز ہو. اگر صرف سواری کا شوق ہوتا, سواری بڑھیاں اللہ اکبر. میں لے آیا آپ کو بات وجہ رہے, ذمہ دار ہوں اپنے لفظ کا. المصدق نے لکھا, میں اپنی طرف سے تھوڑی نہیں کر. سواری کے شوق میں نہیں بیٹھا. وہ حسین ہے, وہ محمد ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. اور طرف بات کروں, جب حسین بادشاہ نمازی کی پشت پہ آئے, نمازی کو پتہ ہی نہیں میری پشت پہ حسین ہے کہ نہیں. مجھے پتہ ہے یہاں میں پہلے بھی نفسیات جانتا ہوں, بہت سے حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسے کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, مثال بھی دوں گا, میں سمجھاؤں گا بھی. میں کہہ رہا ہوں جب حسین جب حسین پشت مصطفیٰ پہ آئے, نہیں پتا مصطفیٰ کو میری پشت پہ حسین ہے کہ نہیں. اب کرو سارے سوال سجاد جعفری, کیوں نہیں پتا؟ منبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے. میں نے رسول کی بات نہیں کرنی یہاں, میں نے صرف اتنا کہنا ہے رسول کا ایک نوکر ہے بھائی, جو پہنچ جائے میرا ساتھ دینا. رسول کو نہیں پتا, ہاں اللہ اکبر, رسول کو نہیں پتا میری پشت پہ حسین ہے کہ نہیں ہے. وہ بھائی ہے کہتا نوکر ہے, اپنے کو ہے بھائی کہتا نوکر ہے, اسے پنڈلی میں لگتا ہے تیر.
اللہ اکبر نکالنا چاہتے ہیں، شدت درد سے نکالنے نہیں دیتے. وہ جو سجدے میں پڑا ہے وہ فرما دیتا ہے میرے پیارے صحابہ اب تیر نہ نکالو. جب علی حالت نماز میں ہو تیر نکال لینا. مولا نماز میں مصروف، حالت ہے رکوع کی حالت میں نکالا گیا تیر نکالا جائے خون نکلتا ہے. نماز مکمل ہو گئی، مولا کائنات کی نظر پڑی خون پر. صحابہ سے سوال کیا ما ھذا الدم، یہ خون کیسا؟ صحابہ نے عرض کی یا علی ہم نے آپ کی پنڈلی سے، اللہ جانے علی والوں کا اور یہ کہا یا علی ہم نے آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا ہے. کہ جب یہ سنا نا آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا ہے وہ خون ہے کائنات کا امیر حسنین کا بابا تیرا میرا مولا شاہد ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھے علی کی جان ہے، مجھے کوئی خبر نہیں تم نے کب تیر نکالا. آؤ سوال کریں مولا آپ کو کیوں خبر نہیں؟ کم دیش لیے خبر نہیں ہے، میں ڈوبا ہوا تھا اس کی محبت میں. اللہ اکبر، میں غرق تھا اس کی محبت میں، مجھے علم نہیں. جب نوکر کا یہ عالم ہے تو مالک کیسا ہوگا؟ پھر سوال کرو پتا چلا تو ہے نا کب چلا. اب یہ بھی سوال ہے میں نے کہا نہیں چلا، میں نے دلیل دی چونکہ آقا ہوتا نوکر جب نوکر کی یہ کیفیت ہے تو پھر سوال یہ کب پتا چلا. لو میں مثال دے دیتا ہوں. جاؤ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ سے چھوٹا یہ بچہ بیٹھا یہ زیادہ ایگزامپل میں فٹ رہے گا. نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جا کے غور کیجیے گا، انہوں نے جا کے انہیں چھیڑنا شروع کر دیا. کبھی کپڑا، کبھی ٹانگوں سے نکل جائے، کبھی ادھر. بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں. ادھر سے ڈاکٹر صاحب نکلے، بچے کو دیکھ نمازی کو تنگ کر رہا ہے. میں کر گیا ہوں بات ایسے آپ نے دیر کر دی ویسے. اللہ اکبر غور کیجیے گا. انہوں نے دیکھا نمازی ہے ایک بچہ تنگ کر رہا ہے، یہ کیا کریں گے؟ نمازی کو کہیں گے نماز چھوڑ دے، یہ کریں گے بچہ ہٹائیں گے. اب بھی حسین سمجھ میں نہیں آیا تو تیری مرضی ہے. یہ آ کر بچہ ہٹائیں گے اس لیے کہ بچہ نمازی کو تنگ نہ کرے، بچہ نمازی کو تنگ نہ کرے. نمازی سے کچھ نہیں کہیں گے. منظر عجیب ہے، ادھر آنے والا بچہ ہٹاتا ہے، وہاں بھی منظر یہی تھا. ایک نمازی ہے، ایک بچہ ہے، ایک آنے والا ہے. ادھر آنے والا بچہ ہٹاتا ہے، ادھر آنے والا بچے سے کچھ نہیں کہتا، اسے آ کے کہتا ہے نمازی سے تیری پشت پہ حسین ہے. اللہ اکبر. آپ تھک گئے میں چھوڑ رہا ہوں. اگر پوری سننا ہے تو میرا ساتھ دینا ہوگا. تھک گئے تو میں چھوڑ دوں گا بات کو. قیمتی پہلو ہے. تیری پشت پہ حسین ہے. جب تک یہ نہ اترے سر نہ اٹھانا. اللہ اکبر. یہ نہ اترے سر نہ اٹھانا. جملہ کہوں گا سجدہ طویل کرنا، سجدہ طویل کرنا. پھر کہہ رہا ہوں سجدہ طویل کرنا. پڑھوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تو عبادت کم کیا کر. اللہ اکبر. قم اللیل الا قلیلا، جسے کہتا ہے نا تھوڑی عبادت کیا کر. پہلے کہتا ہے عبادت کم کیا کر. پشت پہ حسین آ گیا، فرمایا لمبی کر. پہلے کہتا ہے کم کر. کم لمبی کر جب تک یہ نہ اترے. مولانا محترم نماز پڑھاتے ہیں، واجب ایک ہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 مرتبہ.
چلو میں 3 مرتبہ گن لیتا ہوں، ویسے ہے اتنی. سرکار نے تسبیح سجدہ پڑھی. اب یقیناً روٹین میں نماز پڑھنے والے پہلی یا تیسری تسبیح پہ سر اٹھا لیں گے. جو نماز پڑھا رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، پشت پہ حسین ہے. جو پڑھ رہے تھے پیچھے شمع رسالت کے پروانے، ہائے ہائے اللہ اکبر، شمع رسالت کے پروانے. انہوں نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر دیکھا. لو میں مثال پھر یہاں دوں گا، خوب سوال مت رہیے، میں یہاں بھی ایک مثال دوں گا میرے بھائی انتظار سامنے. چونکہ جو نام یاد ہے میں آپ کو یاد کروں. ایگزامپل دینا ہے، انتظار صاحب سامنے ہے، مجھے ان کا نام پتا ہے، ان کا چہرہ میری آنکھوں میں ہے. دیر کیوں کر دیتے ہیں؟ ان کا نام میرے زبان پہ بھی، آنکھوں میں چہرہ ان کا ہے، شناسا ہے. جتنے نمازی تھے سب کو پتا تھا یہ حسین ہے. او میرے اللہ، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب کو پتا تھا یہ حسین ہے. کوئی عقیدے پہ ہٹ نہیں، عمل اپنے مقام پہ ہے. چونکہ عمل منوایا انہوں نے عمل منوایا. جنہیں یہ اچھے نہیں لگتے وہ جہنم میں جائے، اور ویسے جائے گا بھی. تو وہ جو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب سرکار نے تسبیح اتنی پڑھی، سر نہیں اٹھانا تھا. صحابہ کرام نے سر اٹھایا. اب مجھے نہیں پتا، میں بڑے دھیمے سے لہجے میں بات، بڑی محنت کر چکا ہوں، پسینے میں شرابور ہوں. جملہ میں دھیمے سے کہوں گا، کون اپروچ کرتا ہے کتنی کرتا ہے مجھے نہیں پتا. بس سر اٹھایا. اب جب سر اٹھایا، آنکھوں نے کچھ دیکھا، منہ نے کچھ بولا، دل نے کچھ سوچا، تخیل میں آیا. یہ سر آپ نے دیکھا، غور نہیں کیا. صحابہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو حسین. آنکھوں میں کون؟ بولیے نا یار، آنکھوں میں کون؟ آنکھیں بند تو نہیں نہ کر لی تھی انہوں نے، دیکھا ہی تھا نا. سامنے آنکھوں میں حسین، زبان پہ حسین، دل میں حسین، پھر سجدے میں. پڑھے لکھے آپ آپ دو رہے. پھر سجدے میں، پھر اٹھایا، پھر حسین، پھر حسین، پھر حسین. 71 مرتبہ لکھا کہ سب نے وہ جو سرکار نے تسبیح پڑھی 71 مرتبہ صحابہ کرام نے سر اٹھایا اور رکھا. ناراض نہ ہونا، مولا کا واسطہ بات کو سمجھیے گا. 71 مرتبہ سر اٹھایا، بس 71 مرتبہ ہی. کوئی اگر نہیں بولا تو مجھے نہیں پتا. سب نے 71 مرتبہ حسین دیکھا ضرور. اللہ اکبر، حسین دیکھا ضرور. یعنی سجدے میں بار بار حسین حسین، سجدے میں حسین حسین. اور مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم، مصطفیٰ سے بڑا عابد کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بڑا اس کو تسبیح و تحلیل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن ناراض نہ ہونا، جتنی معروف نماز مصطفیٰ کی پشت حسین پہ آنا ہے، جتنی معروف نماز اور جتنا ذکر صحابہ کرام نے نماز میں حسین کا کیا. اللہ اکبر. جتنا ذکر نماز میں کیا اصحاب باوفا نے، پھر وہ ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے. حسین کا کمال دیکھو. اگر حسین اتنی فضیلت و کمال ہے نا، تو جتنی مصیبتیں اس پہ آئی ہیں نا، اتنی مصیبتیں بھی نہیں ہیں. چند جملے کہوں گا. اللہ اکبر. آواز کس طرح
یہ سہن فاطمی دعا، ارے کس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی، سلامت رہو۔ ایک بیٹی ہے، اشارہ دوں گا، پڑھے لکھے احباب کو سمجھ جانا، میں کوشش کرتا ہوں جلدی نام نہ لوں، کہیں مجبور ہو کے لینا پڑتا ہے، وہ ایسی مخدرہ عصمت و طہارت ہے، آج جس کے ہاں اولاد نہیں نہ وہ دعا بھی مانگی، میں جملہ کہنے لگا ہوں، اس کے 6 بیٹے ہیں، اس بی بی کے 6 بیٹے ہیں، 2 کربلا میں کام آ گئے، یہ جو منجلے 2 ہیں، میں نے بڑے 2 بھی چھوڑ دیے، چھوٹے 2 بھی چھوڑ دیے، بڑے 2 کا جملہ بعد میں کہتا ہوں، 2 کربلا میں کام آ گئے، 2 سنانے کے لیے مجھے ہمت کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے میں رک رہا ہوں۔ وہ جو سب سے چھوٹے 2 ہیں نا، جب ہو گئی نا پابند رسن بی بی، جب اسیر ہو کے چلی جانب شام، اب بیویوں کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے جو ظاہر ہے انہیں پتا ہے، بچے چھوٹے تھے، ماں کے دامن کو پکڑا ہوتا، کتنی دیر پکڑ سکتا تھا؟ رونے والوں عزاداروں، میری ماں بہنوں بیٹیوں جوان بزرگ کو سادات غیر سادات، بچے تھک جاتے، رو کے کہتے اماں میں گر رہا ہوں، بی بی رو کے کہتی میرا لال تیری ماں کی مجبوری، آباد رہو سلامت رہو، بچہ گرتا، اونٹوں گھوڑوں کے قدموں تلے آ کے وہیں پہ شہید ہو جاتا۔ اس بی بی کے 4 بچے تو یہ ہو گئے شہید، اس طرح 2 بچے جب کوفہ والوں نے 12,000 خط غریب زہرا کو، ہمیں ہادی سے خالی ہیں، ہمیں ہادی کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، آپ وقت کے امام، ہسٹری پڑھ رہا ہوں، تاریخ کے عین مطابق کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہوگا، ہمیں ضرورت ہے، تشریف لائیے۔ ایک خط میں ایسا بھی تھا، اگر آپ نہ آئے ہماری رہنمائی کے لیے، ہم بروز قیامت آپ کے نانا سے شکایت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عزادار تاریخ نے لکھا، سرکار حسین شہنشاہ نے ایک خط کے ساتھ اس ہستی کو، جس کو سفیر حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل، ان کو تیار کیا، خط لکھا، میں اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، میری نیابت میں آ رہا ہے، حالات و تقاضے کے بعد پھر جو مجھے کہے گا میں آ جاؤں گا۔ عزاداروں، رونے والوں، سادات و غیر سادات، ایک جملہ اور لکھا، تاریخ نے لکھا، اس مستور نے جناب سفیر حسین کو پانی پلایا جس نے ماتم کرنا ہے۔ عزاداروں، جب پانی پلایا نا، پانی پی چکے تو جناب مسلم وہیں بیٹھ گئے۔ وہ مستور کہتی ہے مسافر، تو نے پانی پی لیا، تو پیاسا تھا، اب اپنے گھر جانا۔ مظلوم رو کے کہتا ہے مجھے یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو، اللہ اکبر، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ وہ مسائل گھر میں ہے۔ عزاداروں، اس نے فوراً تاریخ لکھا، 1000 سوار، 500 پیادہ ایک شیر علی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ عزاداروں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، جناب مسلم نے تلوار نکالی، گھر سے نکلنے لگے تو نے کہا مولا باہر، رونے والوں عزاداروں دیکھنا غیور علی کا غیور بیٹا، یہ کیسے غیور ہے؟ تو وہ کہتی مولا باہر نہ جائیے۔ مولا فرماتے ہیں، جناب مسلم فرماتے ہیں، اے مومنہ، مسلم کی غیرت، عزاداروں مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتے کوئی غیر محرم مومنہ کے گھر میں داخل ہو جائے، اللہ جانے وہ کیسا منظر ہوگا، اور چادر چھن جائے گی، آگ لگ جائے گی، بی بی رو رو کے کہے گی میں نے بھاگتی
بچا لو نیزے سے میری۔ اللہ اکبر، آباد رہو، سلامت رہو، ختم ہوگی، سلامت رہو، آباد رہو۔ جنگ کی یہ محمد بن اشعث، ہمیں اس کی ہسٹری نہیں سنا سکتا ہے، آپ صاحبان علم ہو، یہ بغیر سلام تھا، اس نے بھیجا ابن زیاد کو مقور بھیج، وہ کہتا ہے 1000 سوار 500 پیادہ چھوڑے ہیں ایک بندے کے لیے۔ یہ جواب دیتا ہے یہ کوفے کا کسائی نہیں، یہ علی کا شیر ہے، آباد رہیے، یہ علی کا شیر ہے۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے اور سمیٹ کے تاریخ نے لکھا جنگ کرتے کرتے انہوں نے ایک دھوکے سے گڑھا کھودا، خس و خاشاک ڈالے، لڑتے لڑتے مظلوم اس میں گرا، زخمی ہو چکا تھا، انہوں نے گرفتار کیا۔ لو بات ختم ہو گئی، 2 جملے رہ گئے، عزادارو گرفتار کیا، لے کر کوفے کی گلیوں میں چلنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کوفے کی چھتوں سے عورتوں نے کوئی پتھر مارتی ہے، کوئی آگ پھینکتی ہے، کوئی گرم پانی پھینکتی ہے۔ مظلوم رو کے کہتا ہے کوفے والو مارو پتھر، پھینکو آگ، پھینکو گرم پانی، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ کوئی شریف مہمان بن کے گزرا تھا، کوئی شریف مہمان بن کے گزرا تھا۔ عزادارو آ گئے دربار میں، بے غیرت کہتا ہے اس کو سلام کر۔ جناب مسلم فرماتے ہیں میرا ضمیر سوائے حسین کے کوئی نہیں۔ عزادارو کچھ وصیتیں کی گئی، آخری جملہ رونے والوں ادھر بے غیرت نے کہا ایک جلاد سے لے جا دارالعمارہ پہ، وہاں جا کے اس کا سر قلم کر جو بازار میں گرے۔ عزادارو یہ لے کر آئے، صاحب معالی السبتین نے لکھا مظلوم سر چھپا ہوا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ادھر سے تاریخ نے لکھا کہ یکدم تلوار مارنا چاہتا ہے جلاد، سرکار مصطفیٰ ظاہر ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ظالم میرے بیٹے کا قصور تو بتانا، اور تو اسے کیوں مار رہا ہے؟ عزادارو وہ بھاگ گیا نیچے کو، تاریخ لفظ یہی ہے وہ نیچے کو بھاگا۔ اتنے میں جناب مسلم کو ایک موقع مل گیا، منزل سوق کی جانب رخ کر کے جناب مسلم بن عقیل نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ عزادارو حسین کو سلام کیا، وہاں سرکار حسین نے فرمایا وعلیکہ السلام ایھا المظلوم، علیکہ السلام ایھا المظلوم۔ عزادارو یہ جملہ شہنشاہ وفا نے سن لیا، مولا دائیں بائیں ہے کوئی نہیں، کس کے سلام کا جواب آباد رہو، کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کہ عباس برداشت نہ کر سکے گا، عباس وعدہ کرو، اگر برداشت کرو تو میں بتاتا ہوں کہ مولا وعدہ رہا میں برداشت کروں گا، کہ اگر برداشت کرے گا تو پھر دیکھ میری انگلیوں کے درمیان۔ عزادارو عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، منظر کیا ہے؟ ایک مظلوم ہے، زخمی ہے، سر جھکا ہوا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار مارنا چاہتا ہے۔ عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، مولا اجازت، کہا عباس کہاں؟ کہا مولا میں مدد کو جاؤں گا۔ کہا عباس وعدہ تھا صبر کرے گا۔ تلوار رکھ کے جناب عباس نے ایک اور اجازت مانگی، مولا جنگ نہیں کرتا، صبر کر رہا ہوں، لیکن ایک تو اجازت دینا۔ عباس کیا کرے گا؟ کہ مولا میرے بھیا کا آباد رہو،